اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين۔ حضرات محترم، اللہ مالک انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل کو بھیجتا رہا ہے۔ اس سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، ہم اپنی ذات کے متعلق اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنے انبیاء اپنی امت کے متعلق مخلص ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو میرے نبی ہیں اپنی جان سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے زندگی میں بارہا مرتبہ رسول اللہ کا یہ فرمان سنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، جو چیز انسان کو جنت کے قریب کر سکتی ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو انسان کو جنت کے قریب کر دے، میں وہ نہ بتائی ہو، اور جو انسان کو جہنم کے قریب کرتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں جو میں نے نہ بتائی ہو کہ جس سے منع کیا ہے کہ تم جہنم کے قریب نہ جانا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنے والے بعض خطرات سے ہمیں آگاہ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص زندہ رہا بہت سی تبدیلیوں کو دیکھے گا۔ ایک صحابی جنہیں اللہ نے بہت لمبی عمر دی، 100 سال سے زیادہ جیے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے لوگوں کے اندر بہت سے معاملات میں تبدیلی آ رہی ہے، اور جیسے ہی وقت گزرتا رہا اللہ رب العزت نے امت اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خبردار کیا۔ 27واں پارہ ہے، اس کے سورت الحدید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کو، اللہ کے احکامات کو سن کے ڈر جائیں؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، جبکہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ نے حق کو اتار دیا، یعنی جناب محمد الرسول اللہ کی ذات مطہرہ پر۔ تو اللہ رب العزت پھر ہمیں کہتے ہیں، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم پہلی امتوں کی طرح نہ ہو جانا، یا تم ان کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جنہیں میں نے کتاب عطا کی، من قبل فطال علیہم الامد، جب ان کے اور نبی کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو گیا، فقست قلوبہم،
ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر لوگ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ جس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اے امت محمد الرسول اللہ یہ کام کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کام سے اجتناب کر رہے ہیں۔ جس کام سے ہمیں روکا جا رہا ہے وہ ہماری زندگی میں مرغوب ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ہمیں اپنے انجام کا فکر نہیں ہے کہ ایک دن ہمیں اپنی زندگی کو ختم ہونے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کے متعلق جواب دینا ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا میں نے تمہیں زندگی دی کہاں بسر کی، جوانی دی کہاں برباد کی، میں نے مال دیا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ تمہیں علم تھا اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا۔ میرے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے، شاید آپ کے پاس ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرف تیزی کے ساتھ معاشرہ جا رہا ہے، ہر آن ایک نئے گناہ میں لت پت ہو رہے ہیں، ہر آنے والے وقت میں ایک نئی مصیبت ہمارے سر پہ لا دی جا رہی ہے۔ شیطان اور اس کی ذریت ہمیں نیکی سے ہٹا کے برائی کی گندگی میں پھینک رہی ہے، اور ہم بڑی خوشی سے ان میں چھلانگیں لگا رہے ہیں، اپنے انجام کی فکر کیے بغیر کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، اللہ کے ہاں ہماری حیثیت کیا ہوگی۔ ان میں دو چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کے سامنے آج عرض کرنی ہے، ایک ہے نشہ اور دوسرا ہے جوا، جس میں ہماری نوجوان نسل 90% غرق ہو رہی ہے۔ ماں باپ کو احساس نہیں ہے، جب باہر نکل کے کسی پان سگریٹ کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھو، وہ معصوم بچے جن کی ابھی داڑھی بھی نہیں پھوٹی، اگر مونچھوں پہ بال بھی نہیں آئے، سگریٹ پی رہے ہیں، اور مختلف بوتلیں جن کے اندر نشہ آور چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ پی رہے ہیں، اور اسی طرح تمباکو کے پان چبا رہے ہیں، ایسی چھالیاں کھا رہے ہیں جو انسان کے لیے کینسر کا اور نشے کا سبب بنتی ہے۔ یہ ساری بربادی ہم خود اپنے ہاتھوں سے خرچ کے کر رہے ہیں، اور نہ والدین کو احساس ہے نہ ان بچوں کو احساس ہے کہ ہم ایک تو اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، دوسرے اللہ کے ہاں ایک مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے۔ تو آج کی مجلس میں یہی عرض کرنا ہے، کچھ دنوں سے پہلے لوگ ہیں وہ اگر کسی جگہ جوا خانہ ہوتا تو نفرت سے اس گلی سے نہیں گزرتے تھے کہ یہاں لوگ جوا کھیلتے ہیں، فلاں مکان کے اندر یہ خباثت ہوتی ہے، جہاں نشہ کیا جاتا تھا لوگ نفرت سے اس راستے پہ نہیں چلتے تھے۔ لیکن آج کیفیت کیا ہے؟ جوا ہمارے موبائل پہ پڑا ہوا ہے، اور ہمیں ایسی ترغیبات دی جا رہی ہیں کہ ایک شخص وہ اپنے پاس لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہیں، میں نے فلاں گیم کھیلی اور یہ چیز جیتی، تم بھی جیتو۔ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اس لت میں، اس دلدل کے اندر چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت کیا ہے؟ آج کی مجلس میں یہی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ان چیزوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں یہ سورۃ المائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 90 اور 92، 7واں پارہ ہے، اس کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اہل ایمان کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں انما الخمر، ہر قسم کا نشہ۔ بعض لوگ خمر صرف شراب کو کہتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز جو ہے خمر ہے، اور ہر خمر جس کے ساتھ نشہ پیدا ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس چیز کے زیادہ کرنے سے نشہ ہوتا ہے اس کا کم کرنا بھی حرام ہے۔ بدقسمتی میرے عزیز بھائیو، یہ دیکھیں، ڈاکٹر یہ قوم کے مسیحا ہوتے ہیں، یہ قوم کو بیماریوں سے نجات دینے کے لیے اپنی تعلیم جو ہے یہ
بیالوجی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم الابدان حاصل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان خباثتوں سے بچایا جائے۔ لیکن میرے بھائی ڈاکٹر ہیں اور وہ بتاتے ہیں اس وقت جو لوگ خصوصاً سرجری کرتے ہیں 90% ڈاکٹر جو ہیں اپنے آپ کو نشے کا انجیکشن لگا کے پھر جو ہے سرجری پہ کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے کو کا مسیحا بننے کے بجائے اپنی ہلاکت کو خود کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگوں اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہم اپنے پیسے خرید کے یہ ساری ہلاکتیں خرید رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلا پارہ سورۃ بقرہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ کیسے لوگ ہیں گمراہی خرید کے لیتے ہیں، ہدایت مفت میں ملتی ہے نہیں قبول کرتے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، میں انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ میری معافی کی طرف نہیں آتے بلکہ عذاب کو قبول کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں فہم اور سمجھ عطا فرمائے ہم کن رستوں پہ چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، 4 چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ نے، انما الخمر، ہر قسم کا نشہ، والمیسر، ہر قسم کا جوا، والانصاب، جو تھانوں پہ جا کے مختلف مزارات پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے، نظریں نیازیں دیتے، بکرے ذبح کرتے، حرام ہے، والازلام، اور اسی طرح لاٹریاں، قسمت ازمائی کر کے یہ چیزیں لینی، چاہے وہ بانڈ کی صورت میں ہو وہ کسی اور صورت میں ہمیں دی جا رہی ہے، ہم اسے لے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چاروں چیزیں رجسن، پلید ہیں۔ رجس کہتے ہیں جو پلیدی کی انتہا ہوتی ہے۔ بعض لوگ رجس پخانے کو کہتے ہیں۔ کیا کسی شخص کا دل چاہتا ہے کہ وہ پخانے پہ ہاتھ ڈال کے اسے پکڑ لے؟ جس طرح پخانا پلید بدبودار ہے، کوئی نظیف آدمی اسے پکڑنا، ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا، اسی طرح اللہ نے ان چاروں چیزوں کے متعلق فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسن، یہ پلید ہیں۔ دوسری من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے۔ ایک ایماندار کا شیوا نہیں ہے کہ وہ سگریٹ پیتا رہے، وہ تمباکو والے پان کھاتا رہے، وہ چھالیاں نوچتا رہے، وہ دوسری نشہ آور چیزاں لیتے رہے، وہ انجیکشن لگاتا رہے جس سے اس کا جسم میں فطور آ جائے، دماغ کام کرنا چھوڑ جائے، اس کی زندگی میں تلخیاں بھر دے۔ میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، بعض لوگ نشہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تو خود بربادی ہے۔ اللہ رب العزت نے سکون رکھا ہے اپنے ذکر کے اندر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر زندگی میں اطمینان چاہتے ہو، اگر زندگی میں خوشیاں چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات میرے رب نے مجھے کہی کہ اللہ کہتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے دل کو رعنائیوں سے، خوشیوں سے بھر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو طرح طرح کے اندیشوں میں مبتلا کر دوں گا، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں ہر پریشانی میں مبتلا کر دوں گا۔ آج ہمارے پاس پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ واللہ آج سے کچھ وقت پہلے جب ہم طلباء نہیں ہوتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے تھے، 3-4 صفیں ہوتی تھی۔ کتنے ہی دن ہو گئے طلباء امتحانوں کے بعد چھٹیوں پہ گئے ہیں، فجر کی نماز میں ایک صف بھی نہیں ہوتی۔ مسلمانوں ہمیں کیا ہو گیا؟
ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، سورج اگنے سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے متعلق یہ فرماتے ہیں یہ شخص میرے ذمے میں آ گیا، اب اس کی حفاظت بھی میں کروں گا، اس کے معاملات کی اصلاح بھی میں کروں گا۔ اگر سورج بھی طلوع ہو گیا، وہ شخص نماز نہیں پڑھ سکا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جا تجھے تیرے حال پہ چھوڑتا ہوں، تو جانے اور تیرا کام جانے، میں تیری کسی معاملے میں معاونت یا مدد نہیں کروں گا۔ آج ہمارے معاملات کے بگاڑ کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کی حفاظت میں نہیں ہیں، بجائے اس بات کے کہ ہم خیر کی جو اللہ بلائی اور خیر ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں ہم خوشی کے ساتھ اسے قبول کریں۔ آپ دیکھیں یہاں سڑک پہ اگر کوئی چیز تقسیم کرتا ہے تو وہ چند ٹکوں کی، چند پیسوں کی یا چند روپیوں کی چیز ہوتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں، وہ فری میں تقسیم ہو رہی ہے۔ تو اللہ ہمارے لیے بلائی تقسیم کرتا ہے، کوئی انسان ہے اٹھے اور اللہ سے وہ بلائی قبول کر لے، لیکن ہم اللہ کی بلائی کو قبول نہیں کرتے۔ اپنے ذہن کی آسودگی اطمینان کے لیے، اپنی تھکاوٹ کے سدباب کے لیے، اپنے جسم کو ایکٹیو اپنی طرف سے رکھنے کے لیے ہم نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس سے مجھے سکون ملتا ہے۔ سکون نہیں، یہ بربادی کا آغاز ہے اور اس کی انتہا بھی بربادی پہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ سگریٹ کے متعلق یہ بات پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یہ حرام ہے یا حلال؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1000 سال بعد کی ایجاد ہے، یہ تقریباً آج سے 500 سال پہلے یہ ایجاد ہوئی، اس سے پہلے لوگ اس سے ناواقف تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کیا ایک سگریٹ پینے والا شخص اسے ایک دن کہہ دیا جائے کہ آپ نے نہیں پینا، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں لو جی اس میں نشہ نہیں ہے، تو نشہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے؟ جب تک ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی، ہمارے معاملات کا بگاڑ صحیح نہیں ہوتا اور ہم جیسے جیسے پئیں ہماری کیفیت اور بدلتی جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر جو شکل بنائی جاتی ہے یہ حقیقت ہے، اس میں غلط نہیں ہے کہ وہ گلے کے کینسر میں مبتلا ہو کے چہرہ تک بگڑ جاتا ہے، لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے یہ ہلاکت خرید کے لے رہے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے مشروبات ہیں جنہیں ہمارے بچے بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ مجھے ایک شخص نے بتایا، مجھے خود تو نہیں اس کا تجربہ، کہ یہ ایک سٹنگ نام کی بوتل ہے، یہ اس کے ساتھ سگریٹ کے کش لگائیں تو بہت زیادہ انسان کا ذہن جو ہے یہ موف ہو جاتا ہے۔ اور آپ نکل کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے اس گندگی اور غلاظت میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ کبھی ہم نے اپنی اولادوں کو دیکھے، یاد رکھے قیامت کا دن ہوگا، اگر ہم نے اپنی اولادوں کو نہ سنبھالا، اس رستے سے نہ ہٹایا، قیامت کے دن اگر آپ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہوں گے تو اولادیں پیچھے سے پکڑ لیں گی کہ جس طرح ہمیں برباد کیا ہے آپ ہمارے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ، کیونکہ آپ کا حق تھا کہ صرف اولاد مانگ لینا کافی نہیں ہے، اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو برائی کے رستے سے روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، جس سے ہم بالکل غافل بیٹھے ہوئے ہیں، احساس تک نہیں ہے۔ اور کسی بھی انسان سے پوچھ کے دیکھ لیں، جی بھائی جان آپ سگریٹ پی رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ جی فائدہ تو کوئی نہیں۔ تو کیا ہے؟ جی نقصان ہے۔ اگر نقصان ہے تو کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہمارا ذہن موف ہو گیا؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو میں نے عرض کی ہے یہ جذباتی اور دنیاوی عقلی باتیں ہیں۔ میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا من شرب الخمر لن تقبل له صلاة 40 صباحا، جس بندے نے نشہ کیا تھوڑا یا زیادہ،
اگر وہ نماز بھی پڑھے گا تو 40 دن تک اس کی نماز کو اللہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ جو ہم کھاتے یا پیتے ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے، اور وہ 40 دن کے بعد ڈیزارو ہو کے ہمارے جسم سے الگ ہوتا ہے۔ یہ آج کی جدید اور میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے، جو آج ہم نے کھایا وہ 40 دن ہمارے جسم کا حصہ رہے گا، اس کے بعد وہ ڈیزارو ہو جائے گا، لیکن جب تک وہ جسم کا حصہ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من شرب الخمر لن تقبل له صلاة 40 صباحا، جس شخص نے نشہ کیا کسی بھی چیز کا اور اس کے بعد اس نے توبہ نہیں کی، اللہ 40 دن تک اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ اب پھر فرمایا فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ پریشان شرمندہ ہوا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ لیکن فَإِنْ عَادَ، اگر اس نے دوبارہ ایسا کیا، لَن تُقْبَلَ لَهُ صَلَاةٌ 40 صباحا، پھر اللہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کریں گے۔ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ توبہ کو قبول کر لیں گے۔ پھر فرمایا فَإِنْ عَادَ، پھر اس نے تیسری دفعہ کیا، لَمْ يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ صَلَاةٌ 40 صباحا، اللہ اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کریں گے۔ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر تیسری مرتبہ بھی توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، اگر اس نے چوتھی دفعہ نشہ کیا، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةٌ 40 صباحا، اللہ 40 دن تک اس کی نماز کو قبول نہیں کریں گے۔ فَإِنْ تَابَ، اگر اس نے اب توبہ کی، لَمْ يَتُوبِ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ وَسَقَاهُ مِن نَهْرِ الْخَبَالِ، اللہ اسے نہر خبال سے پلائیں گے۔ نہر خبال کیا ہے؟ جہنمی جب جہنم میں جلیں گے ان کے جسم سے خون اور پیپ نکلے گی، اللہ وہ ایک نہر میں جمع کریں گے۔ جو عادی نشہ کرنے والا ہے، وہ چاہے سگریٹ کا نشہ ہے، وہ چاہے پان کا نشہ ہے، ہیروئن کا نشہ ہے، وہ افیون کا چرس کا نشہ ہے، وہ شراب کا نشہ ہے، جو بھی نشہ کرتا ہے 3 مرتبہ تو اللہ اس سے درگزر کرتے ہیں۔ وہ توبہ کرے تو اللہ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اگر وہ وَإِنْ عَادَ، اگر پھر الرابعۃ چوتھی دفعہ کرے تو فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُوبِ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس کی توبہ کرنے پہ بھی اس کی توبہ قبول نہیں کرے گی۔ وَسَقَاهُ مِن نَهْرِ الْخَبَالِ، اللہ اسے نہر خبال سے پلائیں گے جو جہنمیوں کے خون اور پیپ سے بھری ہوگی۔ اللہ کہے گے تم نے یہ خواصت دنیا میں لی، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ جہنم میں جلنے کے ساتھ ساتھ تم یہ پیپ اور خون بھی پیو۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم یہ بات جانتے ہیں اللہ کے رسول سچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ ابراہیم کی آخری آیات میں فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، لوگوں کبھی یہ نہ سمجھنا، گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ نے اپنے نبی سے وعدے کیے ہیں اس کے خلاف کرے گا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اللہ انتقام لینے میں بڑا سخت ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، تصور کرو جس دن اللہ اس زمین کو بدل کے ایک نئی زمین بچھا دے گا۔ والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اور اس دن اللہ کی عدالت لگے گی اور اللہ کے قہر سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ سرابیلہم من قطران، گندک کی قمیض پہنا کے اسے آگ لگا دی جائے گی۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اس سے اس کا چہرہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ میرے عزیز بھائیو، مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ یہ زندگی تماشوں کا نام نہیں ہے، یہ زندگی اپنی خواہشات پہ عمل کرنے کا نام نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے ہمارا۔
ہر قدم پہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم اپنا قدم حلال پہ رکھتے ہیں یا حرام پہ رکھتے ہیں، اور اگر حلال پہ رکھتے ہیں تو اللہ انعام سے نوازیں گے، اگر حرام کا ارتکاب کریں گے تو اللہ کے غضب اور اس کے عقاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے یہ واضح طور پہ فرمایا، اگر چوتھی دفعہ بھی کسی نے نشہ کر لیا اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کریں گے اور طینۃ الخبال پلائیں گے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اس سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہی اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں کبھی نہیں جائیں گے۔ وہ 3 کون ہیں؟ العاق لوالدیہ، ماں باپ سے قطع تعلقی کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، اس سے الگ ہو جاتا ہے، ان کے بڑھاپے میں اسے چھوڑ دیتا ہے۔ جب اسے ماں باپ کی ضرورت تھی تو اس نے ساری زندگی ضرورتیں پوری کی، باپ نے اپنی جوانی اس کے لیے تباہ کر کے بڑھاپے میں قدم رکھا، لیکن جب بڑھاپے کے اندر لاٹھی کی ضرورت تھی اور اس بچے نے اپنے ماں باپ کی لاٹھی بننا تھا تو اس نے اپنے ماں باپ کو نظر انداز کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے، لا يدخلون الجنہ، اللہ ایسے نافرمان کو کبھی جنت میں داخل نہیں کریں گے، العیاذ باللہ۔ دوسرا، والمدہ من علی الخمر، عادی شرابی، عادی نشہ کرنے والا جو زندگی بھر نشہ کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو بھی جنت میں داخل نہیں کریں گے، وہ نشہ تھوڑا ہو یا زیادہ، العیاذ باللہ۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں بچنا چاہیے۔ والمنان بما اعطا، ایک شخص کسی کو کچھ عطا کرتا ہے پھر احسان جتلاتا رہتا ہے، ہر وقت اس کے سر پہ چڑھا رہا ہے، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے ایسا کیا، اور آج ہر دینے والا الا ماشاء اللہ یہی کچھ کر رہا ہے۔ ہم نے اپنا پیسہ بھی خرچ کیا، ہر مجلس میں جا کے بتایا بھی میں نے فلاں کی مدد کی، میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا۔ المنان، یہ احسان جتلانے والا۔ دیکھیں ذرا سوچیں، ہم زندگی میں کتنے انعامات ہیں جو ہمارا رب ہمیں دے رہا ہے، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کبھی اللہ نے اس کا کرایہ مانگا ہے؟ کانوں سے سن رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، جسم سے چل رہے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں موٹر سائیکل لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، پیٹرول کے بغیر نہیں چلتی، اس کی ٹیوننگ نہ ہو نہیں چلتی، تو اللہ ہمیں کھانے کے لیے رزق بھی دے رہا ہے کہ یہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار لے، تو پھر اس کا حق نہیں ہے کچھ؟ اللہ اکبر۔ حضرت طارق بن سوید جعفی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا گیا کہ انما اصنعها للدواء، اگر ہم اسے بطور دوا بنا لیں، یعنی کسی بیماری کے لیے اسے دے دیں، فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لیس بدواء ولکنہ داء، اللہ کی قسم یہ دوا نہیں ہے، یہ بیماری ہے، اس سے کسی مرض کو شفا نہیں ملے گی بلکہ یہ انسان کو نشے کا عادی بنا دے گی۔ آپ دیکھیں بعض تکلیفوں بیماریوں کے اندر ڈاکٹرز جو ہیں یہ کوئی ایسی گولی جو نشہ آور ہوتی ہے لکھ دیتے ہیں، وہ پوری زندگی انسان کی ضرورت بن جاتی ہے، اس کے بغیر وہ چل پھر نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ واللہ باللہ سمت اللہ، یہ جتنی گولیاں، جتنے انجیکشن، جتنے آپریشن ہیں، اگر میرا مالک چاہے تو ان سے ہمیں بے نیاز کر سکتا ہے۔ کاش ہم اپنے رب کے سامنے التجا کرنا سیکھ لیں، اس کے سامنے رونا سیکھ لیں، اس سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھ لیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے
جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ تو کہا ان کی کیا صفات ہوں گی؟ ان میں ایک یہ کہ تکلیف آئے تو اللہ پہ توکل کریں گے، دوا دارو دم کچھ نہیں کریں گے، اللہ پہ بھروسہ کریں گے۔ اور ہم زندگی میں شاید خال کوئی لاکھوں کروڑوں انسانوں میں کوئی دیکھا ہوگا کہ جو اپنی زندگی میں تکلیف برداشت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کہ رسول کی یہ بات اپنے پلے باندھ لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں بھی ان بہترین لوگوں میں شامل ہو جاؤں، تو میں تکلیف برداشت کر لوں گا، اللہ سے التجا کر لوں گا۔ اور اللہ التجا کو رد نہیں کیا کرتے۔ آپ کبھی بھی کا جو چیز کبھی ٹھیک نہیں ہو رہی، تکلیف کی انتہا ہے، میرے عزیز بھائیوں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس تکلیف سے نکالنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَاللَّهُ بِاللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ۔ اگر کوئی شخص دعا بھی کرتا ہے تو اس دعا کے اندر اثر اللہ ڈالتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو دم کرتا ہے تو اس دم کے اندر بھی شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ سے التجا کرنے والا ہے۔ اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے رب نے میری التجا کو سن لیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو نصیحت فرمائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دو باتوں سے منع کرتا ہوں۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ عن الجلوس علی مائدۃ یشرب علیہا الخمر، جس دسترخوان پہ کوئی بھی شراب پیتا ہے تم وہاں نہ بیٹھنا، حالانکہ پینے والا وہ نہیں ہے۔ کہا جس دسترخوان پہ ایسی خباثت ہو رہی ہے اس دسترخوان پہ نہ بیٹھنا۔ یہ نصیحت فرمائی جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن يَأْكُلْ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْتَبِعٌ عَلَى بَطْنِهِ، اور جو الٹا لیٹ کے کھا رہا ہے اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے کبھی نہ کھانا۔ یعنی دو چیزیں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے منع فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اپنے باپ کا احترام اگر کریں تو باپ کوئی نصیحت کرے، کہتے ہیں میرے ابا جی نے کہا تھا میں نہیں کروں گا، یہ میرے والد محترم کی نصیحت ہے۔ یا استاد کا احترام دل میں ہو تو کہتے ہیں میرے استاد نے کہا۔ ساری دنیا کے باپ، ساری دنیا کے استاد رسول اللہ کے قدموں پہ قربان، آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں تو آپ کی نصیحت پہ ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے متعلق اپنے دل میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے، تو اگر ہم نے ان کی بات ہی نہ مانی تو شفاعت کیسی ہوگی؟ پھر شفاعت تو تب ہوگی ہم اس نبی کے امتی بن کے دکھائیں گے، جو رسول اللہ نے فرمایا اس کے مطابق چلیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں، بعض اوقات انسان بعض چیزوں کے متعلق سمجھتا ہے اس میں حرج کوئی نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب کی وجہ سے 10 آدمیوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، یعنی اس پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ وہ 10 کون ہیں؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک وہ شخص جو شراب بناتا ہے یا کوئی بھی نشہ آور چیز بناتا ہے۔ ہمارے بعض لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے۔ واللہ باللہ سمت اللہ، جو شخص لوگوں کی ہلاکت کا سامان بناتا ہے وہ اسی طرح ملعون ہے جس طرح پینے کھانے والا ملعون ہے۔ اللہ کی نظروں میں
پیارے نبی نے فرمایا شراب نچوڑنے والا، اور ایک وہ جو بنواتا ہے، بیچنے کے لیے بنواتا ہے، حالانکہ وہ پیتا نہیں ہے، ایک وہ مزدور جو بنا رہا ہے اس پہ بھی لعنت ہے، ایک وہ بندہ جو بنا رہا ہے، بنوا رہا ہے کہ تاکہ میں اسے بیچوں، اس پہ بھی لعنت ہے، اس کے پینے والے پہ لعنت ہے، اور جو شخص سرو کر کے اسے دیتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی دوست کے لیے منگوا لیتا ہے، جو اسے سگریٹ لا دو، اسے تمباکو والا پان لا دو، اس کے لیے شراب، افیون یا چرس لا دو، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم نے اسلام کا کرتا اتار دیا ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھی انسان، ایک مسلمان، ایک مومن جب شراب پیتا ہے، ایمان اس کا اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح اپنا کرتا اتار کے رکھتے ہو نا، اس طرح اس کا ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ ہم کن رستوں پہ پڑے ہوئے ہیں؟ کیا سوچ بنائی ہوئی ہے؟ کل اللہ کی عدالت میں دیکھیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قوانین کبھی نہیں بدلتے، ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوگا۔ ہم یہ اگر کہہ کے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں سارے کر دینے اسی کر لیا تے کی ہویا۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں سارے لوگ کفر پہ تھے، اکیلے ابراہیم مسلمان تھے، تو اللہ نے کیا کہا؟ ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، میرے نزدیک اکیلا ابراہیم امت ہے، باقی سب کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ بات، یہ بہانہ بھی غلط ہے ہمارا کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ سب کرتے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہوا۔ انہوں نے اپنا جواب دینا ہے، میں نے اپنا جواب دینا ہے۔ مجھے اپنے متعلق سوچنا چاہیے کہ میرے رب نے اس چیز کو حرام کیا ہے، میں حرام خور بن کے اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گا تو میری کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ایک جماعت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصاری صحابی تھے اور لینڈ لاٹ آدمی تھے، ان کی بیٹھک میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے شراب کہتے ہیں میں پلا رہا تھا، انس بن مالک کہتے ہیں میں پلا رہا تھا انہیں، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک شخص گلی میں بلند آواز سے پڑھ رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ کہتے ہیں ابو طلحہ مجھے کہنے لگے انس باہر جا کے یہ دوبارہ سن کے آؤ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ باہر گئے، کہا کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی پہ اللہ نے آیتیں اتاری، شراب حرام ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب میں نے اندر جا کے بتایا، انہوں نے اسی وقت اپنے مٹکوں کو توڑ دیا۔ اس دن مدینے کی حالت یہ تھی کہ جیسے بارش ہوئی ہے، بازار میں گلیوں میں پانی بہہ رہا ہے، اس طرح لوگوں نے اپنے مٹکوں کو توڑ کے شراب جو سب بہا دی تھی۔ ایک شخص نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کسی کی امانت پڑی ہوئی ہے، کیا میں اسے واپس کر دوں؟ آپ نے فرمایا اس کے پیسے دے دینا، توڑ دو اسے۔ ایک شخص نے آ کے پوچھا کیا میں اپنے کسی کافر دوست کو دے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اس کے دینے والے پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، اسے توڑ دو، اسے نہیں رکھ سکتے، اس کی نہ قیمت کھا سکتے ہو نہ اسے دے سکتے ہو۔ ہماری حکومتوں کی کتنی بڑی یہ کوتاہی، کتنی بڑی یہ خباثت ہے کہ یہ کہتے ہیں عیسائیوں کو دے دو، ان کے لیے کوٹے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور عیسائیوں سے مسلمان جا کے شرابیں لے کے خرید کے پیتے ہیں۔ جن بستیوں میں کبھی جا کے نہیں دیکھا تھا، وہاں مسلمان قطاریں بنا کے نوجوان کھڑے ہیں اور اپنی خوشی کے موقع پر اپنے معاملات میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا یہ حکم سنایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر،
ہر قسم کا نشہ رجسن پلید ہے، من عمل الشیطان یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبو اس سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انما یرید الشیطان شیطان کا ارادہ کیا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء کہ تمہارے اندر بغض، عداوت، دشمنیاں ڈال دے، فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے ساتھ، ویصدکم عن ذکر اللہ تمہیں اللہ کے رستے سے روک دے، وعن الصلاۃ اور نماز سے روک دے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو دیکھ لیں، خدا نخواستہ جو اس لت میں مبتلا ہے، اللہ ان پہ بھی رحم کرے، اللہ ہمیں بھی ان خباثتوں سے بچا کے رکھے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ، سچی توبہ کر لیں، وگرنہ اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کے ہاں سزا اور عذاب ہے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، مجھے بتاؤ فما اصبرہم علی النار، آگ میں صبر کیسے کرو گے؟ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کیونکہ آج ہمیں میڈیکل سائنس بتاتی ہے اگر انسان جل جائے، اس کی سکن خراب ہو جائے یا اسے مارا جائے، اتنا مارا جائے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس پہ اثر ختم ہو جاتا ہے، مارنے پہ بھی اسے تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ وہ اتنی تکلیف برداشت کر چکا۔ اللہ رب العزت عذاب کو بار بار اسی طرح دینے کے لیے ایک ساعت میں، ایک ساتھ ایک منٹ یا ایک ساتھ ایک گھنٹہ، یہی دو لفظ آتے ہیں عربی زبان میں، ایک ساعت میں 70 مرتبہ اس کی جلد کو تبدیل کریں گے تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھ سکے۔ میرے بھائیوں، اگر ایک گھنٹے میں بھی 70 دفعہ ہو تو ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں۔ 70 مرتبہ اس کی جلد کو تبدیل کر کے اسے جلایا جائے گا، العیاذ باللہ وہ کتنی اذیت اور تکلیف میں ہوگا۔ اس لیے ہمیں خوف کھانا چاہیے کسی بھی ایسے کام کے متعلق۔ اور دوسرا ہے جوا۔ یاد رکھیں اس کا آغاز چھوٹی چھوٹی گیموں کھیلوں سے ہوتا ہے۔ یہ آج کل اس کی صورتیں آپ دیکھیں، اس زمانے میں 2 گیمیں ہوتی تھی، ایک چوسر، ایک نرد۔ چوسر 4 بندے بیٹھ کے کھیلتے تھے، آج بھی 4 بندے بیٹھ کے زمین پہ لکیریں کھینچ کے کوڈیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اسے چوسر کہتے ہیں، یا لڈو سمجھ لیں آج جو جدید صورت ہے، یا تاش سمجھ لیں۔ نرد یہ ایک اور قسم کی گیم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چوسر کھیلی اور اٹھ کے نماز پڑھنے گیا، وضو کر کے اس نے نماز پڑھی، اللہ کی نظر میں اس طرح ہے جس طرح خنزیر کے خون سے اس نے وضو کیا اور پھر نماز پڑھی۔ اور آج آپ دیکھ لیں، یقین جانیے کتنے ہی لوگ پہلے ان گیموں کی ذریعے جو موبائل پہ وہ خود انسٹال کرتے ہیں، اور چند دنوں سے ہر موبائل پہ یہ اپلیکیشنز آ رہی ہیں، فلاں گیم آپ انسٹال کریں اور اس سے فوری طور پہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ پہلے وہ پیسے دیتے ہیں، پھر وہ اس پہ لت پڑتی ہے، پھر اس کے بعد کبھی وہ ہارتا ہے، کبھی جیتتا ہے، کبھی ہارتا ہے، کبھی جیتتا ہے، یہ سلسلہ چلتا ہے یہاں تک کہ وہ انسان بھی اپنی زندگی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جواری آدمی کبھی نمازی نہیں ہوگا، نشہ کرنے والا کبھی نمازی نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، اللہ اس کے دل پہ پردہ ڈال دے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اس لیے اے امت اسلام، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ بڑے پیار سے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، بے شک ہر قسم کا نشہ، والمیسر، ہر قسم کا جوا، والانصاب،
غیر اللہ کے نام پہ کوئی بھی چیز دینی، لینی، کھانی، اور اسی طرح والازلام، یہ لاٹریاں نکالنیاں، لاٹریوں میں اپنے انعامات وصول کرنے، یہ سب کی سب رجسن پلید ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبو، اے امت اسلام اللہ کا حکم ہے اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ جب ان باتوں میں اپنے آپ کو نہ الجھاؤ، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر فرمایا انما یرید الشیطان، شیطان کا ارادہ یہ ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، فی الخمر والمیسر، ہم اپنی نفسیات سے اتنے واقف نہیں ہیں جتنا اللہ ہماری نفسیات کو سمجھتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو بنانے والا ہوتا ہے اسے اپنی صنعت کا زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح خراب ہوگی اور کس طرح ٹھیک ہوگی۔ تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہمیں بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے نہ صرف ہمیں بنایا ہی نہیں بلکہ خوبصورت صورتیں عطا کی۔ اللہ الذی خلقکم ثم صورکم، اللہ وہ ذات پاک ہے، لیکن ہم اسی رب کے معاملے میں دھوکے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سورۃ انفطار میں کہتے ہیں یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کے معاملے میں کیوں دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ الذی خلقک، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، خوب پیدا کیا، فعدلک، بڑے اعتدال میں تمہیں بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسی صورت چاہی اس میں تجھے اسیمبل کیا، تجھے بنا دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، پھر بھی تم قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہو، اور تمہیں احساس نہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پہ 2 فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، جو عزت والے لکھنے والے ہیں، کوئی غلط بات نہیں لکھتے، اپنے پاس سے کوئی بات ایڈ نہیں کرتے، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ کرتے ہو صرف وہی لکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگے اسے احساس کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے صرف ایک وقت انسان سے الگ ہوتے ہیں، جب انسان میاں اور بیوی اپنے درمیان ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ شرم سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ جائز طریقے سے۔ اس کے علاوہ یہ فرشتے ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ انسان کرتا ہے یہ پورے فوکس کیے ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن دیا جائے گا یہ۔ وہ انسان وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جس نیک انسان کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ہر بندے کو پڑھاتا پھرے گا، دیکھو جی میرا اعمال نامہ، میں نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، حرام سے بچتا تھا، میرا نامہ اعمال دیکھو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّ، جس بد نصیب کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ رو رو کے کہے گا کاش مجھے یہ نہ ملتا، وہ خود بھی گھبرائے گا پڑھنے سے، العیاذ باللہ۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، وَاحْذَرُوا، خبردار ہو جاؤ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے روگردانی کی تو فَاعْلَمُوا، یہ جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، میرے رسول پہ پہنچانا تھا وہ تمہیں پہنچا دیا، اب جو کرو گے اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوگا، میں کروں گا۔
اللہ اس فیصلے سے پہلے پہلے مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور ان باتوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا